ایک آدمی حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خواب کے اندر جلوہ گر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ تو اس شخص نے عرض کی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ میری طرف دیکھ نہیں رہے۔ تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے نہیں پہچانتا۔ بڑا حیران ہوا اس نے عرض کی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو اپنے ہر امتی کو پہچانتے ہیں، جتنا ماں اپنی بیٹے کو پہچانتی ہے اس سے زیادہ آپ اپنے امتی کو پہچانتے ہیں۔ تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو ان کے مجھ پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ تو جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے میں اس کو اتنا زیادہ پہچانتا ہوں۔ تو اب اس شخص کی آنکھ کھل گئی اور اس نے روزانہ کا 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیا۔ تو جب وہ روزانہ 100 مرتبہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھا کرتا تھا، تو اب جب اس کو کچھ عرصے کے بعد حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ بھی ہوئے، نگاہ رحمت بھی ڈالی اور حضور دو عالم نے فرمایا کہ اب میں تم سے راضی ہوں اور اب میں تمہاری شفاعت بھی کروں گا۔ تو لہٰذا درود پاک کے تو کیا ہی کہنے۔ آج کی ویڈیو کا جو اسپیشل ایک ٹاپک تھا وہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس نے کون سا طریقہ کار اپنانا ہے، کون سا درود پاک پڑھنا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن جمعے کی رات سے مراد نہیں جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب، جمعے کی رات میں 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اور 2 رکعتیں مکمل ہونے کے بعد 1000 مرتبہ یہ والا درود پاک پڑھتا ہے، صلی اللہ علی محمد نبی الامی، یہ والا درود پاک 1000 مرتبہ بندہ پڑھتا ہے تو اس جمعے کی رات کو اس نے پڑھا تو اگلے جمعے کے آنے سے پہلے اس کو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ مزید حضور فرماتے ہیں کہ پھر جو میری زیارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی درود پاک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر جمعے کو 1000 مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہی درود پاک پڑھتا ہے تو اگلے جمعے سے پہلے اس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو زیارت نہیں ہوتی تو پڑھنا چھوڑے نہیں بلکہ پڑھتا رہے، انشاءاللہ 5 جمعوں کی پورا ہونے سے پہلے اس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے 2 شرطیں بیان کی کہ یہ درود پاک تو پڑھنا ہے، حضور کرم بھی فرمائیں گے، لیکن 2 شرطیں ہیں کہ وہ بندہ اولیاء کرام کا اور سادات گرام کا بغض رکھنے والا نہ ہو۔ اگر یہ 2 کام نہ وہ کرتا ہوا تبھی آقا دو عالم اس پہ کرم فرمائیں گے، کیونکہ سادات کرام اور اولیاء کرام تمام لوگوں کے سردار ہیں۔ جس سے یہ ناراض ہو جاتے ہیں پھر حضور دو عالم بھی اس پہ کرم نہیں فرماتے، تو لہٰذا ان کا ادب رکھنے والا ہو تبھی حضور اس پہ کرم فرمائیں گے۔ مزید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فرماتے ہیں کہ جو حضور کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ درود پاک پڑھتا رہے اور درود پاک پڑھتے ہوئے اس کی نیت حضور دو عالم کا دیدار نہ ہو، بلکہ جب درود پڑھ رہا ہو تو حضور دو عالم کی محبت میں پڑھ رہا ہو، بغیر صلے کی تمنا کے پڑھے۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں پنہا کیے ہوئے حضور پہ درود پاک پڑھے، اگر ہو سکے تو سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھے، نہ ہو سکے تو جہاں ہے وحید سے تصور باندھے سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہونے کا، آنکھیں بند ہوں اور لب حضور دو عالم پہ درودوں کے گجرے پیش کر رہے ہوں اور ذہن اسی بات کو مان کے چل رہا ہو کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا درود پاک سن رہے ہیں۔ اور جب ایسی عقیدت سے، ایسی محبتوں سے ڈوب کے کوئی حضور دو عالم پہ درود پڑے گا تو پھر وہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرم فرمائیں گے اور اپنا دیدار اس شخص کو عطا فرما دیں گے۔
تو لہٰذا کوشش کیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔